آئیے ناظرین، ہمارے برادر بزرگ حجت الاسلام علی جناب مولانا رضی امام صاحب قبلہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ ہم سب مل کر مولانا رضی امام صاحب قبلہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رضی امام صاحب قبلہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آغا کل جو عالمی یوم غم ہے، بقی کی تعمیر کے لیے آپ کا مومنین سے کیا پیغام ہوگا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ، مولانا رضی امام صاحب قبلہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج جو ہم اکٹھا ہوئے ہیں، آج کی شب واقعاً ہمارے لیے ایک درد بھری رات ہے۔ آج ہم ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ آل سعود کے خلاف آواز اٹھائے، اس لیے کہ احتجاج کرنا زندگی کی علامت ہے۔ مردے بولا نہیں کرتے، جو بولتے ہیں وہی زندہ کہلاتے ہیں۔ اور ہماری قوم ایک زندہ قوم ہے، ہماری قوم ایک بیدار قوم ہے، ہماری قوم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی قوم ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس احتجاج کو ہم مخصوص نہ کریں صرف اپنی قوم شیعوں کے لیے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں سنی سنی بن کے رہیں، شیعہ شیعہ بن کے رہیں، لیکن سنی اور شیعہ کے اختلاف کو چھوڑ کے پہلے ہم انسان بنے۔ اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا دراصل انسانیت کی پکار ہے، انسان کی پکار ہے۔ اور اگر ہم چپ رہے تو گویا ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم زندہ نہیں ہیں، ہم میں انسانیت باقی نہیں ہے۔ بقی کے خلاف آواز اٹھانا، جیسا کہ ابھی وفا صاحب نے کہا کہ اگر 8 شوال 1443 کو مسلمان اٹھ گئے ہوتے تو آج بیت المقدس پر حملہ نہیں ہوتا۔ میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اگر مسلمان جب دہر زہرا جلایا جا رہا تھا اس وقت قیام کر چکے ہوتے تو پھر کوئی مسمار قبر زہرا نہ کرتا۔ اس وقت بھی مسلمان مدینے میں موجود تھے، لیکن مصلحت کے تقاضے کی طرح وہ خاموش رہے اور ان کی جرت بڑھتی چلی گئی۔ کل زہرا کے گھر کو جلایا ہے اور آج مرکز میں زہرا کو رلایا ہے۔ ناظرین، یہ وہ آل سعود دراصل آل یہود ہیں۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے قبروں کو توڑنا سیکھا ہے۔ سب سے پہلے جس نے قبر کو کھودا اور توڑا ہے وہ اسلام کی ایک نامراد خاتون جو بعد میں بہت بڑی اسلام کی دائی بنی، جسے ہندا کہا گیا، اس نے مادر رسول کے قبر کو کھودنے کی کوشش کی۔ اور دوسری تاریخ تو بتاتی ہے کہ جس نے مدینے میں قبر پر جو رسول نے ایک نشان بنایا تھا اسے توڑنے کی کوشش کی، وہ مروان بن حکم تھا۔ اور اس نے جب ایک صحابی رسول کا چاہنے والا مرکز رسول سے لپٹ کے رو رہا تھا تو اس نے آگے بڑھ کے کہا تھا تم شرک کر رہے ہو، تم بدعت کر رہے ہو۔ تو ایوب انصاری نے بڑھ کے کہا نبی کی قبر سے لپٹنا شرک نہیں ہے، بلکہ قبر نبی سے لپٹ کر فریاد کرنا عین سنت ہے۔ اے مسلمانوں، اب بھی بیدار نہ ہوگے تو پھر کب بیدار ہوگے؟ کل مسمار ہوا بقی، آج بیت المقدس کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ اور وہی سعودی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں یہودیوں کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول نے اتحاد کا حکم دیا ہے، رسول نے صلح کا حکم دیا ہے۔ عزیزو، اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کو پامال کیا جائے، ہمارے تقدس کو پامال کیا جائے، ہمارے محترم مقدسات کی توہین کی جائے۔ میرے عزیزو، بقی مسلمان پیغام تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بقی میں رسول کی 3 نسلیں، یوں کہوں بقی آل رسول، بقی اصحاب رسول، بقی ازواج رسول کا مسکن ہے نا۔ اس آل سعود نے نہ اصحاب کی قبروں کو چھوڑا، نہ ازواج کی قبروں کو چھوڑا، نہ اولاد رسول کی قبروں کو چھوڑا۔ اب بتاؤ انہیں مسلمان کہو گے تم؟ یہ مسلمان نہیں ہے، دراصل یہ یہود کی پیداوار ہیں۔ عزیزو، بطول کے قبر کو اس لیے توڑا گیا
کہ ان کے دل میں بغض زہرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ پہلوے زہرا توڑا، ان کے مرقد کو بھی مسمار کیا مسلمانوں نے۔ افسوس یہی ہے کہ کربلا میں بھی حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا، نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو رہی تھی، زہرا کو تعزیانے لگائے جا رہے تھے، کلمہ محمد پڑھا جا رہا تھا۔ آج مرقد زہرا کو توڑا جا رہا ہے اور اللہ کا پیغام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے پیغام کو اجاگر کر رہے ہیں، ہم مشرکوں سے شرک ہے قبر کی عزیزو، ہم قبر کی پوجا نہیں کرتے، قبر اشعار اللہ ہے، قبر اہل بیت کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اور جب اس قبر کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، یہ بقی آج سوال ہمیں بیدار کرنے کا دن ہے، ہمیں بیدار ہونے کا دن ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے، ہمیں یہ اعلان کرنے کا دن ہے کہ ہم مردہ قوم نہیں ہیں بلکہ ہم زندہ قوم ہیں۔ آؤ مسلمانوں متحد ہو کے جملہ لگاؤ، ایک نعرہ لگاؤ کہ اسرائیل مردہ آباد، آل سعود مردہ آباد۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام علی۔ ایک شعر کہہ کے امید آدمی کیا خوب کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ابو جہل کی اولادوں نے فتح مکہ کا مدینہ پہ بدلا دیا۔ ناظرین، ہمیں ضرورت ہے کہ کل کے دن ہم اپنے بیداری کا ثبوت دیں اور اجر رسالت کو ادا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے بزرگ عالم دین حجت الاسلام علی جناب مولانا رضی امام صاحب قبلہ، بہترین پیغام اور جذبات میں۔ یقین جانے ہر مومن کے دل میں یہی جذبہ ہے، یہی طرف ہے، یہی غم ہے، اور سب کی دعا یہ ہے کہ جلد از جلد بقی تعمیر ہو۔